احتجاج میں اسامہ غالب صاحب جو جرنلسٹ میں کیا سامنے آ رہا ہے ان کا جو ایک ایک کر کے قتل ہو رہا ہے وہ سلسلہ روک سکے اور جو چیزیں واضح ہیں پہلے ان پر بات کرتے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں اس ملک کے اندر اس اسلامی ریاست پاکستان کے اندر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا اور ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا اور پاکستان کے بچے نے دیکھا کہ اس ملک میں پچھلے 6-7 ماہ میں کیا ہوا۔ ارشد شریف صاحب کی بات کریں، ارشد شریف صاحب جو ہے وہ پروپیگنڈ کرتے ہیں اور کوئی منشیات فروش، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی اشتہاری، کوئی مفرور جو ہے وہ درخواست دیتا ہے پولیس کو، منشیات فروش درخواست دیتا ہے پولیس کو۔ ارشد شریف غدار ہے، ارشد شریف نے غداری کی ہے اور پولیس یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بات کہنے والا چور ہے، ڈاکو ہے، مطلوب ہے پولیس کو، بلکہ پولیس اس کی درخواست پر ارشد شریف کے خلاف غداری کے مقدمات درج کر لیتی ہے۔ کون ارشد شریف؟ وہ ارشد شریف جس کے گھر سے 2 جنازے اٹھے تھے ایک دن جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے بھائی جو پاک فوج میں تھے وہ آئے اور راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو 2 میتیں اٹھی گھر سے، جس ارشد شریف کے خاندان نے خون دیا ہوا تھا اس ملک کی امن کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے۔ وہ ارشد شریف وہ واحد اینکر تھا، وہ واحد صحافی تھا جس نے سب سے زیادہ جا کر اور فرنٹ لائن کے اوپر جا کر اور پاکستان کی فوج کے شہداء کے ساتھ پروگرام کیے، غازیوں کے ساتھ پروگرام کیے، جا کر دکھایا پوری دنیا کو کہ کیسے ہمارے ملک کی فوج لڑ رہی ہے، کیسے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، کیسے وہ اس ماں دھرتی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس ارشد شریف پر غداری کے الزامات لگائے گئے، اس ارشد شریف پر پاکستان دشمنی کے الزامات لگائے گئے، اس ارشد شریف پر کئی FIRs کی گئی اور ان FIRs میں پوری طرح موجودہ حکومت جو ہے وہ شامل تھی۔ اس حکومت کی ایما کے اوپر، اس حکومت کے کہنے کے اوپر، اس حکومت کی غنڈہ گردی بدماشی کے اوپر جو ہے وہ ارشد شریف کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب ارشد شریف صاحب پر ایسا ٹائم آ گیا کہ جہاں پر میں ان کی رہائش گاہ کے باہر کھڑا ہوں، ان کی رہائش گاہ کے باہر بھی ان کے قریب بھی نامعلوم افراد دیکھے گئے، ان کے دفتر کے باہر بھی نامعلوم افراد دیکھے گئے، تو یہ وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب کو ہاتھ جوڑ دیے ان کے دوستوں نے، ان کے قریبی لوگوں نے، ان کی فیملی نے کہ ارشد شریف تمہارے بچے ہیں، تم بہادر ہو، تم جرأت والے ہو، تمہاری حب الوطنی پہ کسی کو شک نہیں ہے، تمہاری جرأت بہادری پر کسی کو شک نہیں ہے، تم نے فرنٹ لائن پہ جا کے سب سے زیادہ پروگرام کیے ہیں، لیکن ہمارا سوچو، اپنے بچوں کا سوچو، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، جب تک یہ موجودہ حکومت ہے تب تک پاکستان سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہاری جان لے کر رہیں گے۔ ارشد شریف صاحب پاکستان سے چلے گئے، UAE چلے گئے، لیکن میں اس حکومت کو، میں اس نظام کو قاتل سمجھتا ہوں ارشد شریف صاحب کا۔ اس حکومت نے رابطہ کیا UAE سے اور کہا کہ فوری طور پر ارشد شریف کو ڈیپورٹ کرو، اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب اگر انہوں نے اسائلم لینا ہوتا وہ اسائلم اپلائی کرتے، اگر ان کا پاکستان سے FIRs کے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ ہوتا تو کسی ملک کا ویزا لیتے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ FIRs سے نہیں ڈر رہے تھے، وہ اپنوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، اپنوں کی بے بسی دیکھ کر اور اپنوں کی منت جو سماجت تھی اس کے اوپر اس کے ہاتھوں بے بس ہو کر وہ UAE جب گئے، کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا، UAE سے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا، تو وہاں سے ان کو UAE نے کہا کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے کا وقت ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، اور پھر وہ کینیا چلے گئے کیونکہ وہاں پر ویزا نہیں چاہیے تھا، اور پھر جو بھی قاتل تھے انہوں نے پیچھا کیا اور وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ وہاں پولیس کیا کہتی ہے۔ وہاں کی پولیس کا جو نظام ہے وہ شاید جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے آسان تھا، کیونکہ یہ بھی جس طرح کا پولیس سسٹم پاکستان میں بنا رہے ہیں، جیسے یہ ظلم جبر تشدد کرواتے ہیں پاکستان کے اندر، اسی طرح کا وہاں پہ ہوا۔ وہاں کی پولیس کے بارے میں جو آپ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستانی 2 لاکھ سے 6 لاکھ کے درمیان وہ بندہ مار دیتے ہیں۔ وہاں پہ سب وہ تو مشہور ہیں کہ وہ کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، وہاں کیسے جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو اس پولیس کے بارے میں یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں۔ لیکن یہ جو بار بار ایک سوال ہوتا ہے اور ویلڈ سوال ہے کہ ارشد شریف کینیا کیوں گئے؟ ارشد شریف کینیا اس لیے گئے کہ ارشد شریف کے پاس کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا اور حکومت کا دباؤ تھا مختلف ملکوں کے اوپر کہ آپ نے کسی طور پہ بھی ارشد شریف کو اپنے ملک میں نہیں آنے دینا، تو اس لیے ارشد شریف کے لیے یہاں پر بھی زمین تنگ کی گئی۔ یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ یہاں کے نظام نے، یہاں کی حکومت نے، یہاں کے اداروں نے، یہ پولیس اس میں خاص طور پہ شامل ہے، جس طرح کے FIRs کی گئی، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ 1 سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی، لیکن پولیس نے پنجاب میں کتنے شہروں میں FIR کر دی۔ تو اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کل جو ہے
وہ وہاں سے روانہ کی جائے گی. کوشش ہے جاری ہے. اس وقت جہاں میں ارشد شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہوں تو رہائش گاہ کے اندر جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب اور دیگر ارشد شریف صاحب کے دوست موجود ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے عمران ریاض خان صاحب سمیع ابراہیم صاحب بول کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ چاہے ان کو ایئر ایمبولینس میں لائیں, چاہے اسپیشل ٹرین کرنا پڑے, جو پے کرنا پڑا ہم کریں گے, لیکن ان کی جو والدہ کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کو ایز سون ایز پاسبل یہاں پر لایا جائے, تو اس کے لیے بول انتظامیہ سمیع ابراہیم صاحب عمران ریاض خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو بھی ہم نے کہا کیونکہ مجبور ہیں, حکومت یہی ہے, مسلط شدہ ٹولہ ہے لیکن ہے تو یہی, ادارے تو ان کے کنٹرول میں, اس لیے ان سے کہہ رہے ہیں اور واضح کیا ان کے اوپر کہ کوئی وسائل آپ کے نہیں چاہیے, پیسے ہم خود دیں گے, لیکن ظاہر ہے مجبوری ہماری مسلط ٹولہ ہے اور انہی کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ وہاں کے سفارت خانے سے رابطہ کر دیا. یار یہ میڈیا ٹاک کر رہے ایک ساتھ ہی نا مادہ صاحب کی آپ بار بار فریم لے آ رہے ہیں, آپ آگے آ جائیں, آپ آگے آ جائیں, آپ آگے آ جائیں, آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, تھوڑا سا اور آگے. دیکھیں بالکل مطالبہ تو سامنے آ رہا ہے, لیکن ایک چیز دیکھیں اسامہ غازی صاحب کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر آنے کے بعد 9 گھنٹے 10 گھنٹے بعد حکومت کا کوئی پہلا رد عمل آتا ہے. 9-10 گھنٹے لگ گئے حکومت کو, اور پھر اس دوران آپ پاکستانی ٹی وی چینلز کا, پاکستانی میڈیا کا شرمناک کردار دیکھ لیں کہ مکمل بلیک آؤٹ, اور چینلز کو کہا گیا کہ چلائیں کہ حادثہ ہوا ہے, حادثے میں ان کی یہ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب سوال کیوں اٹھتے ہیں حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر؟ حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ ارشد شریف پاکستان کے شہری تھے, پاکستان کے بڑے صحافی تھے, پاکستان کا بڑا نام تھا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ خبر آئی رات 2 بجے سے پہلے یہ خبر آ گئی اور دن کو 12 بجے جو ہے وہ حکومت جا کر اور رد عمل پہلا دے رہی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود ان منٹس حکومت کا رد عمل آ جاتا, چند منٹوں کے اندر حکومت کا رد عمل آ جاتا, حکومت ریئیکٹ کرتی. حکومت کہتی کینیا سے کہ کیسے ہمارا اتنا بڑا صحافی آپ کی پولیس کی فائرنگ سے جو کہانی بنائی گئی اس کو شہید کر دیا گیا, کوئی تو حکومت کا ریئیکشن آتا. یہ تو حکومت جس لب و لہجے میں عمران خان کے خلاف آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے, عمران خان پر آ کے الزامات لگاتی ہے, عمران خان کو آ کے دھمکیاں دیتی ہے, کوئی اتنا تو تھوڑا سا تو کوئی ریئیکٹ کرتے, کوئی تھوڑی سی تو گرج برس نظر آتی آواز میں, کوئی تھوڑی سی تو جو ہے اپنی ان کے ٹویٹس میں کوئی سخت بات نظر آتی. یہ تو بالکل ایک ہومیوپیتھک سا رد عمل تھا. تو پھر اس سے تاثر کیا جائے گا؟ اس سے تاثر یہ جائے گا کہ پتہ نہیں حکومت کیا وہ خوش تھی اس معاملے پر کہ اچھا ہوا ہے ہمارا ایک اتنا جو ہمیں ایکسپوز کرتا تھا ہماری کرپشن لوٹ مار کو, اس صحافی کو قتل کر دیا گیا, کیا یہ خوش تھے؟ کیا مطمئن تھے اس بات پر؟ یا چور کی داڑھی میں کوئی تنکے والا معاملہ تھا, کوئی اور ایسا معاملہ تھا کہ حکومت چاہتی تھی کہ اس کے اوپر زیادہ بات نہ ہو, اور جب دیکھا کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے پھر حکومت نے آگے ہومیوپیتھک سا جو ہے وہ رد عمل دینا شروع کیا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں. اور مجھے بتائیں اتنا بڑا صحافی شہید کر دیا گیا اور میڈیا کا بلیک آؤٹ. دیکھیں بالکل مطالبہ تو سامنے آ رہا ہے, لیکن ایک چیز دیکھیں اسامہ غازی صاحب کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر آنے کے بعد 9 گھنٹے 10 گھنٹے بعد حکومت کا کوئی پہلا رد عمل آتا ہے. 9-10 گھنٹے لگ گئے حکومت کو, اور پھر اس دوران آپ پاکستانی ٹی وی چینلز کا, پاکستانی میڈیا کا شرمناک کردار دیکھ لیں کہ مکمل بلیک آؤٹ, اور چینلز کو کہا گیا کہ چلائیں کہ حادثہ ہوا ہے, حادثے میں ان کی یہ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب سوال کیوں اٹھتے ہیں حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر؟ حکومت کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ ارشد شریف پاکستان کے شہری تھے, پاکستان کے بڑے صحافی تھے, پاکستان کا بڑا نام تھا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ خبر آئی رات 2 بجے سے پہلے یہ خبر آ گئی اور دن کو 12 بجے جو ہے وہ حکومت جا کر اور رد عمل پہلا دے رہی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ود ان منٹس حکومت کا رد عمل آ جاتا, چند منٹوں کے اندر حکومت کا رد عمل آ جاتا. حکومت ریئیکٹ کرتی, حکومت کہتی کینیا سے کہ کیسے ہمارا اتنا بڑا صحافی آپ کی پولیس کی فائرنگ سے جو کہانی بنائی گئی اس کو شہید کر دیا گیا, کوئی تو حکومت کا ریئیکشن آتا. یہ تو حکومت
जिस लबो लहजे में इमरान खान के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इमरान खान पर आके इल्जामात लगाती है, इमरान खान को आके धमकियां देती है, कोई उतना तो थोड़ा सा तो कोई रिएक्ट करते, कोई थोड़ी सी तो गरज बरस नजर आती आवाज में, कोई थोड़ी सी तो जो है अपनी इनके ट्वीट्स में कोई सख्त बात नजर आती। ये तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक सा रद्द-ए-अमल था। तो फिर इससे तासुर क्या जाएगा? इससे तासुर ये जाएगा कि पता नहीं हुकूमत क्या वो खुश थी इस मामले पर कि अच्छा हुआ है हमारा एक इतना जो हमें एक्सपोज करता था हमारी करप्शन लूट मार को, उस सहाफी को कत्ल कर दिया गया। क्या ये खुश थे? क्या मुतमईन थे इस बात पर? या चोर की दाढ़ी में कोई तनखे वाला मामला था, कोई और ऐसा मामला था कि हुकूमत चाहती थी कि इसके ऊपर ज्यादा बात ना हो, और जब देखा कि पूरी कौम खड़ी हो गई है, फिर हुकूमत ने आगे होम्योपैथिक सा जो है वो रद्द-ए-अमल देना शुरू किया। तो ये चीजें हैं, ये सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में। और मुझे बताएं, इतना बड़ा सहाफी शहीद कर दिया गया और मीडिया का ब्लैक आउट।